الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد بحمدہ تعالی وبکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے 11 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بقیہ قرآن عظیم کو صحیح تجوید سے پڑھنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ توبہ کا اختتامی حصہ اور اس کے بعد سورہ یونس اور سورہ ہود کا کچھ حصہ۔ سورہ ہود کے متعلق تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس سورہ کے متعلق اور سورہ توبہ کی جو آخری آیات ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی روح افزا ہیں، ایمان افزا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرما رہا ہے بے شک تمہارے درمیان ایک ایسا رسول آیا جس کو تمہارا تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں ہوتا۔ پہلی صفت میرے نبی کی یہ ہے تمہارا تکلیف میں پڑنا رسول سے دیکھا نہیں جاتا۔ عزیز علیہ ما عنتم یہ، اور پھر حریص علیکم بالمؤمنین، اگر وہ تمہارے کسی چیز کے طلبگار ہیں تو صرف تمہارے ایمان کے طلبگار ہیں۔ رؤوف الرحیم، نہایت ہی نرمی کرنے والے، شفقت کرنے والے رسول تمہارے درمیان آئے۔ 3 چیزیں رسول اللہ کی بیان کی گئیں۔ تمہارا تکلیف میں پڑنا رسول کو گوارا نہیں۔ یہی تو بات ہے کہ ہر گھڑی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امتی امتی کہا ہے۔ جہاں جہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے متعلق دعا کرتے، آپ دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر چلے جاتے اور جب ابر چھاتا، بجلیاں کڑکتی تو حضور کھلے آسمان کے نیچے استغفار کرنے لگ جاتے تھے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ سے پوچھا جاتا آپ بجلیوں کے کڑکنے سے یا ابر سے اس طرح کیوں بے قرار ہوتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں یہ بجلیاں یا یہ ابر میری امت پر عذاب نہ بن جائیں۔ پچھلی امتوں پر عذاب آنے سے پہلے اسی طرح کے حالات ہوتے تھے، تو میں استغفار کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو عذاب سے بچائے۔ اور جب یہ بجلیاں اور ابر چھٹ جاتا ہے تو واپس حضور تشریف لاتے۔ فکر امت یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اس آیت کی تفسیر بڑی طویل ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا کہ وہ نہایت ہی نرم دل اور شفقت کرنے والے ہیں۔ ارے وہ جانوروں کی سنتے تھے، لکڑی کے رونے کو بھی وہ برداشت نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں مسجد نبوی میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عصا لے کر کھڑے ہوتے تھے اس کو چھوڑ دیا حضور نے، تو اس لکڑی سے رونے کی اتنی آواز آنے لگی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کر روتا ہو۔ صحابہ نے پوری مسجد میں آواز سنی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر سے اتر کر کے آئے اور پھر اس لکڑی کو اٹھایا اور پھر اس سے نہ جانے کیا چیزیں سنی، پھر اس کو واپس حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر رکھا تو خاموش ہوا۔ حضور فرماتے ہیں یہ رونے لگا تو اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میں خطبہ چھوڑ کر اتر آیا۔ یعنی لکڑی کا رونا حضور کو گوارا نہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے میں نے اس سے کہا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں تجھے واپس اسی شاخ میں جوڑ دوں جس شاخ سے تجھے نکالا گیا، یا اسی درخت میں، اور تو پھلدار درخت بن جائے اور ہمیشہ ہمیشہ ہرا بھرا رہے، لوگ تیرے پھل سے نفع اٹھائیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یعنی لکڑی اپنی اصل میں جانے کو تیار نہیں، جہاں سے وہ نکلا ہے، جس جگہ سے وہ حصہ نکلا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تجھے قیامت کے دن میں اپنے ہاتھ میں رکھوں اور جنت ساتھ میں لے جاؤں؟ وہ خوش ہو گیا، لکڑی کا حصہ وہ تنا اور اس کا رونا بند ہو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا میرے ممبر کے قریب ہی سے دفن کر دیا جائے۔ آج تک وہ لکڑی کا تنا حضور کی مسجد نبوی میں دفن ہے، جہاں پر استوانہ حنانہ ایک پلر بنا ہوا ہے۔ آپ ریاض الجنہ کے اندر جائیں گے تو ایک پلر کا نام ہے استوانہ حنانہ، وہ اسی لکڑی کے تنے کے اوپر پلر بنایا گیا ہے جہاں وہ نشانی ہمیشہ کے لیے دفن ہوئی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وعدہ فرمایا ہے تو وہ لکڑی کا تنا حضور کے ساتھ جنت میں بھی جائے گا۔ یہاں سے ایک بات ملتی ہے، لکڑی کے سوکھے ہوئے حصے کے اندر اگر حضور کی جدائی میں، حضور کے فراق میں غم آ جائے تو نعمت یہ ملتی ہے کہ جنت اسے ساتھ لینے کا وعدہ کیا جائے۔ کیا امتی اگر حضور کی جدائی میں روئے تو وہ ناز و نعم کے ساتھ احسان نہیں فرمائیں گے؟ لیکن امتی کا حال یہ ہے کہ یہ لکڑیوں سے زیادہ سوکھ گیا ہے، لکڑیوں سے زیادہ ان کی ہاں سوکھا پن ہے۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تڑپنا ہم نے کہاں سیکھا ہے؟ میرے عزیزو، 1-2 نہیں کئی روایات آپ کو میں بتاؤں۔ ہرن کے رونے کو حضور برداشت نہیں کر پائے، ایک عرب نے اس کا شکار کر لیا تھا، ہرن رو رہی تھی اور حضور اس کے قریب گئے، پوچھا تو ہرن نے اتنا ہی کہا میرے 2 چھوٹے بچے رہ گئے ہیں، بھوکے ہیں، میں انہیں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، مجھے اس سے آزاد کرا دے۔
حضور نے اس کی بات سن کر کے وہ عربی سے کہا، بدو سے، دیہاتی شخص سے، کہ ہرن مجھ سے بات کر رہی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئے گی۔ اس نے کہا کیا کوئی جانور اس طرح سے نکلا ہوا بھاگ کر واپس آ سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا مجھ سے وعدہ کیا ہوا جانور دھوکہ نہیں دے گا۔ ہرن کو اس نے چھوڑا، حضور کو پکڑا، اور ہرن تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے بچوں سمیت واپس لوٹ آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر کے وہ بدو ایمان بھی لیا۔ لیکن یہاں کہنا یہ ہے کہ ایک جانور اگر اپنے بچوں کی جدائی کے غم میں روئے تو رسول اللہ کو وہ بھی گوارا نہیں۔ اور بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ امتیوں میں سے کسی کے تلووں میں کانٹا چبھ جائے تو حضور اس کے بھی درد کا احساس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہی تو آیت ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اللہ فرما رہا ہے تمہارا تکلیف میں پڑنا ان کو گوارا نہیں ہے۔ ملک الموت جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن اور اپنے بچوں کو پہچاننا بھول جاتے ہیں، نزا کا وقت، روح نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے۔ لیکن وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملک الموت سے یوں پوچھتے ہیں، یہ جس تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں روح نکلنے سے قبل، کیا یہ تکلیف میری امت کو بھی دی جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فکر ہے تو کس کی؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ قرآن یہ کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا رسول کو گوارا نہیں۔ لیکن امت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جتنا بھی کتے بھونکیں خاموش اپنا راستہ چل رہی ہے، امت کو کوئی احساس نہیں اس چیز کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی بھی زندگی پاک کے عمل میں جہاں امت کو فراموش کیا ہو، ہم غریبوں کو بھلا دیا گیا ہو، معراج کی شب بھی دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں غریب امت کو یاد کیا ہے۔ یہاں تک کہ قبر انور میں جب آپ کو رکھا گیا تھا تو جو صحابہ قبر میں اترے تھے وہ کہتے ہیں حضور کے لب ہل رہے تھے۔ اس وقت ہم نے کانوں سے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے رب حب لی امتی، میری امت کو میرے حوالے کر دے مولا۔ امت کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فکر کرنا، کوئی نہیں ہے جو ہمارے لیے اس قدر تڑپتا ہو یا اللہ کریم کی بارگاہ میں ہمارے لیے اس طرح کی دعائیں کرتا ہو۔ اور یہ بھی بات سنیے فضیلت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس چیز سے سب سے زیادہ راضی ہوتے تھے پتہ ہے؟ ایک دعا میں آپ کو بھی بتا دے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس نے یہ دعا کیا اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ وہ کیا دعا ہے؟ بس یہ دعا ہے اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ امت محمدیہ پر عام رحم فرما، اے اللہ امت محمدیہ کی عام بخشش فرما۔ جس نے یہ دو باتیں کی، امت کے لیے دعا کی، حضور فرماتے میری شفاعت ہے اس پر، امت کے لیے۔ یہ فکر امت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور پھر یہ بھی فرمایا من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں کچھ سوچا نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو کتنے ہیں جو ہم میں سے فکر امت میں ہیں؟ کون ہے جو تڑپتا ہے غریب امت کے لیے؟ ہم تو سیلفش ہو گئے آج کے دور میں، ہمارے اپنے اپنے معاملات میں ہم بزی ہو گئے۔ دنیا جاتی ہے کسی بھی کھائی میں، ہمیں اس کی کیا فکر؟ اب تو شہروں کے حالات ایسے، میں ابھی مہینے بھر قبل ایک گھر گیا تھا اور باہر نکلنے کے بعد ان کے فلیٹ سے دوسرے فلیٹ کو دیکھا تو وہاں بھی مسلمان نام تھا۔ میں نے پوچھا یہ لوگ جانے پہچانے لگتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم تو یہاں 8 سال سے ہیں لیکن ابھی تک ان سے ہماری کوئی ملاقات نہیں۔ میں جانتا ہوں لیکن بغل میں جن کا گھر ہے وہ نہیں جانتے۔ یہ شہروں کی زندگیاں ہیں، یہاں پڑوس کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ کئی دنوں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مر گیا، بہت دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہاں بلڈنگ میں سے کوئی انتقال کر کے چلا بھی گیا ہے۔ تو یہ معاشرہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیا ہوا نہیں تھا۔ حضور فرماتے مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، مومن کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم کے اعضاء، سارے مومنین ایک جسم کے پارٹ ہیں، ایک عضو کو تکلیف ہو جائے تو پورے جسم میں بخار آنا چاہیے۔ سر درد ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پھر باقی جسم اچھا ہی رہتا ہے، پورا جسم اس درد کی وجہ سے بے قرار رہتا ہے۔ انگوٹھے میں ٹھوکر لگ جائے لیکن کھانا اچھا نہیں لگتا۔ تو مومنین کی مثال ایسی ہے، ایک مومن کو اگر تکلیف ہو تو سارے مومنین تڑپنا چاہیے۔ فلسطین کے حالات دیکھیں، عراق ہو، شام ہو، یمن ہو، جل کر راکھ ہو گئے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں 70,000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ جینوسائیڈ کہا جاتا ہے اس کو، نسل کشی ہے۔ اور اس میں سے تقریباً 30,000 کے قریب وہ بچے جو ابھی کھلے بھی نہیں تھے، وہ اپنے باپ کی گود میں ختم ہو گئے۔ کیسے کیسے ان لوگوں کے چھیتڑے اڑائے گئے۔ ہم تو ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور نکال جاتے ہیں۔ میں اس کے متعلق یہ تو کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی تم تنہائی میں بیٹھ کر تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہو فکر امت میں، تو یہ بھی کافی ہے۔ جا نہیں سکتے، مدد نہیں کر سکتے، تمہاری استطاعت نہیں، طاقت نہیں، تو کم از کم احساس تو کر سکتے ہو۔ اور جب احساس کے ساتھ، درد دل کے ساتھ تم پکارو گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ان بچوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، یا رحمان ان پر رحم فرما، ان کی آزمائش کو ختم فرما۔ ویسے تو اجتماعی دعائیں، فارمیلٹیز بہت ہوتی رہتی ہیں۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں
لوگ تو دعاؤں کے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو کھجاتے ہوئے ادھر سے ادھر، ان کے نہ تصور ہیں نہ خیالات ہیں، وہ تو ڈیوٹی کرنے آئے ہیں، ادھر ہاتھ اٹھائے کب امام نیچے چھوڑا کہ وہ نکل گئے۔ یہ دعا ہے؟ دعا تو درد ہے، احساس ہے، اور اس طرح سے دعا کرو تو پھر دیکھو بار اجابت سے ٹکرا جائے۔ احساس ختم ہونے کو آ گیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ان تکلیفوں سے نہیں گزر رہے ہیں جن تکلیفوں سے امت گزر رہی ہے، لیکن نمبر آئے گا، زیادہ دیر تک انتظار نہ کرو، نمبر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فکر امت میں تڑپنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا کچھ حصہ وہ بھی رکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر راضی کرنا چاہتے ہو۔ ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے، جانتے ہو حضور کی رضا کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مکہ والوں کی تکلیف کو ہٹا دیا جائے، مکہ والے جو ایذا دیتے ہیں وہ سب ختم ہو جائے، مدینے میں اچھی حکومت اسٹیبلش ہو جائے، جنگوں میں فتح یابی ہو جائے۔ جبرائیل امین نے یہ نہیں کہا۔ جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک جملہ کہا تھا۔ کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جس وقت آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی، میں اپنے پر بچھا دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، خوش ہو گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے امت کی بات کی، حضور راضی ہو گئے۔ امت کے لیے آپ جب بھی کچھ کرو اللہ کے نبی راضی ہوں گے۔ جس نے بھی امت کے بھلائی کا کام کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس نے حاصل کر لیا۔ حتیٰ کہ تم راستے سے تکلیف دہ چیز کو بھی اٹھاؤ، امت تکلیف میں نہ آئے، حضور پاک کی رضا کا سبب ہے یہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ، امت کی بھلائی کا خیال کرو۔ لوگ بڑے بڑے وظیفے، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی عبادتوں میں مصروف ہیں، لیکن وہ فکر امت میں نہیں ہے، وہ خود اپنی فکر میں رہ گئے۔ تم جتنے بھی بلند بننے کے لیے وظیفوں کا سہارا لے رہے ہو، میں آسان طریقہ یہ بتا رہا ہوں، احساس اور درد تمہارے اندر ہو امت کا، تو پھر دیکھو رسول اللہ کی احسانات اور ان کی نوازشیں کیسی ہوتی ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ ہیں حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ان کی بات عرض کر کے اس آیت کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ حضرت شبلی کے متعلق اس زمانے کے ایک اور بزرگ نے دیکھا خواب میں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور حضرت شبلی اس مجلس میں آ رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو ہٹایا اور کہا، شبلی تم میرے بغل میں بیٹھو۔ ان کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل اپنے پاس بٹھایا۔ تو وہ جنس بزرگ نے حضرت شبلی کو خواب میں اس طرح سے دیکھا حضور کی بارگاہ میں، وہ بے چین ہو گئے کہ کیا عمل کرتا ہوگا شبلی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا قرب ہے۔ دوسرے دن اٹھے اور دوڑتے ہوئے وہ حضرت شبلی کو تلاش کر کے پہنچے اور جا کر کے ان سے ایک بات پوچھی کہ شبلی مجھے ایک بات بتاؤ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارا ایسا مقام ہے؟ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کیا مقام ہے، کیا دیکھا، ان سے اس بزرگ نے پوچھا کہ صرف یہ بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ تو حضرت شبلی کہتے ہیں، دو عمل ہے میرے، رات کو اس وقت تک سوتا نہیں جب تک امت کی بخشش کی دعا نہیں کرتا، امت محمدیہ کی بخشش کے لیے، ان کے اصلاح حال کے لیے دعا نہیں کرتا، اس وقت تک سوتا نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، الحمدللہ برسوں سے میرا بھی عمل ہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں، جب بھی فرض نماز سے فارغ ہوتا ہوں، سلام پھیرتے ہی میں سب سے پہلے یہ آیت پڑھتا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ میرا عمل ہے۔ اور حضرت شبلی فرماتے ہیں، اس عمل کی برکت یہ ہے کہ جب دل زیادہ مغموم ہوا ہم نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھ لیا۔ الحمدللہ اس کا اثر ہے، جب زیادہ دل بے چین ہوا، ٹوٹا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت آپ کو میسر ہوگی۔ خلوص دل کے ساتھ اس کو پڑھیں، یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا ہی غرض، اسی مقصد کو لے کر کے ہی پڑھنے کا ایک مطلب ہی نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام حضور کے افضلیت اور ان کی عظمت کے لیے ہے، آپ پڑھیں اور دیکھیں اس کے انعامات انشاءاللہ۔ بہرحال 11ویں پارے میں ایک اور آیت ہے جس کو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو جنگ تبوک میں جانے کا حکم دیا تھا۔ جنگ تبوک جو ہے یہ بہت لمبا سفر طے کر کے ہونے والی ایک جنگ تھی، مدینہ طیبہ سے اس میں نکلے تھے، لیکن اتفاق ایسا کہ اس میں 3 صحابہ نہیں آئے تھے۔ وہ کون تھے؟ ان کے متعلق آیت آئی ہے قرآن پاک میں جو آج ہم نے تلاوت کیا۔ اس میں سے ایک صحابی حضرت کعب، انہوں نے بڑی طویل حدیث خود اپنا واقعہ بیان کیا ہے، یہ حدیث آپ کو سیاہ ستہ میں مل جائے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنگ میں تشریف لے گئے، جتنے طاقت والے لوگ ہیں، استطاعت والے لوگ ہیں اور بغیر عذر کے ہیں، ان کو جانا واجب تھا، سفر چلتا رہا، لیکن 3 لوگ ایسے تھے مدینے میں وہ نہیں آئے۔ حضور نے ان کے بارے میں پوچھا بھی کہ فلاں بن فلاں کہاں ہیں، فلاں بن فلاں کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے کہا ہم نے ان کو مدینے میں دیکھا تو تھا، بیمار بھی نہیں، صحت مند تھے، لیکن آئے کیوں نہیں پتا۔ اس کے بعد یہ حضرت کعب کہتے ہیں میری بات یہ تھی کہ ابھی جماعت نکل رہی تھی، صحابہ اکرام جا رہے تھے، سوچا
ابھی تو یہ لوگ مدینے کے باہر ہی پہنچے ہیں، جا کر کے میں پالوں گا، بہت جلدی ہی ان کو پکڑ لوں گا۔ پھر تھوڑا سو گئے، پھر سوچا دوسری منزل پہ پہنچے ہوں گے، وہاں تو میں آسانی سے پہنچ جاؤں گا۔ تیسری منزل تک پہنچے ہوں گے، وہ کرتے کرتے یہ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر پر نکل گئے، لمبا سفر ہو گیا۔ وہ دونوں جو باقی صحابہ ہیں ان کا بھی یہی حال تھا، کوئی عذر تو تھا نہیں، سوچ رہے تھے ابھی جائیں گے، ابھی جائیں گے، ابھی جائیں گے، نماز کا وقت ہو جائے تو لوگ کرتے ہیں، جماعت میں ابھی تو اتنا ٹائم باقی ہے، ابھی نکلیں گے تب پہنچیں گے، ابھی نکلیں گے تب پہنچیں گے۔ بہرحال تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس آئے جنگ سے، تو سب سے پہلے ان تین لوگوں کو طلب کیا، کہاں ہیں فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں۔ اس میں حضرت کعب جو بیان کرتے ہیں، گھبراہٹ تھی، ڈر تھا کہ ہم تو بغیر عذر کیے نہیں گئے، ہیلا بہانہ کر سکتے تھے کہ کچھ نہ کچھ بہانہ کر لیں، بیوی بیمار، گھر کے معاملات کچھ خراب، لیکن حضرت کعب کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی پوچھا کہ کعب کس چیز نے تم کو روکا جنگ میں آنے سے، کیوں سفر میں ساتھ نہیں آئے؟ وہ کہتے ہیں میں بہانہ بنا سکتا تھا، لیکن اس سے میں کیا چھپاؤں جو دل کے حالات کو بھی جانتا ہو، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا بیان چھپا سکتا ہوں؟ تو پھر انہوں نے صاف صاف بتا دیا، یا رسول اللہ سستی اور کاہلی نے مجھے روک دیا، میں نہیں آ سکا۔ ان دونوں سے پوچھا، ان کا بھی معاملہ وہی تھا، انہوں نے بھی صاف صاف بتا دیا کہ ہم آنے کو تیار تو تھے، اب تب کرتے ہوئے جماعت آگے نکل گئی صحابہ کی اور ہم رہ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پورے مدینے والوں کو حکم ہوا کہ ان تینوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے کوئی نہ ملاقات کرے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی لین دین، کھانا پانی کچھ نہیں ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کی بات پر تو ایسے عمل کرنے والے، سیسا پلائی دیوار تھے، ایک حکم آ جانے پر 50 سال پرانی شراب کے مٹکے توڑ دیے تھے۔ وہ صحابہ کی بات ہے، حکم آ گیا تو پھر اس کے بعد وہ نہیں دیکھتے۔ میں آپ کو صرف اتنی بات بتاتا ہوں، حکم پر عمل پیرا ہونے کا طریقہ صحابہ کا کیا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیان کر رہے تھے، اسی اسنا میں جو لوگ کھڑے ہوں گے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضور کی آواز آئی، جو کھڑے ہوں گے ان کے لیے، عبداللہ بن رواحہ اپنے گھر سے نکلے ہوئے ابھی گلی میں تھے، جمعہ کے لیے مسجد میں آ رہے تھے، ان کے کانوں میں حضور کی آواز آئی، وہ گلی میں ہی بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ مسجد میں موجود لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میرے کانوں میں رسول اللہ کی آواز آ گئی بیٹھ جاؤ، اگر میں کھڑا رہا اس کے بعد تو پھر غداروں میں شمار نہ ہو جائے، نافرمانوں میں میرا شمار نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد ایسے ہی گھسٹتے گھسٹتے مسجد تک آئے، کھڑے نہیں ہوئے۔ تو صحابہ کے عمل کا طریقہ تو یہ تھا، ایک بار اگر کہہ دیا جائے بائیکاٹ، تو یہ نہیں کہ چوری چھپے کوئی بات کر لی جاتی، نہیں، وہ تو اتنے سخت تھے معاملات میں۔ انس بن نزیر ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور راز کی کچھ باتیں ان سے ہوتی تھی۔ مکہ سے ایک لیٹر آیا تھا، جنگوں کی تیاریاں کر رہے تھے مکہ والے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ کیا کیا تیاریاں ہو رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نزیر سے کہا پڑھ کے سناؤ، تو انہوں نے پڑھا، سنایا، اور حضور نے فرمایا بند کرو، یہ تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے، کسی کو بتانا نہیں۔ ہو گئی بات، یہ فائنل ہے۔ صحابی رسول کو جب یہ بات مل گئی، لیکن حضرت انس بن نزیر کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے، عشق کے درجے تک اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے۔ ان کی بیوی ان کی بڑی محبت کی حامل تھی۔ بہرحال ہوا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ان کے گھر سے گئے، ان کی بیوی سامنے آئی، کہا انس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، کیا بات ہو رہی تھی؟ عشق اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ بیوی کا۔ انس بن نزیر نے کہا نہیں، وہ بات نہیں بول سکتا جو رسول اللہ نے کہا کہ راز ہے، وہ نہیں بول سکتا۔ انہوں نے کہا مجھ سے بھی چھپاؤ گے، مجھ سے بھی چھپاؤ گے، اتنی محبت کرتے ہو، اتنا عشق کرتے ہو؟ کہا وہ تمہارا مقام الگ ہے۔ یہ بات چل رہی تھی، اسی میں بیوی نے کہہ دیا میں نے تو سن لیا ہے دیوار کے پیچھے سے کیا بات ہو رہی تھی، مکہ سے خط آیا ہے، مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ او اتنا سننا تھا، سیدھے انس بن نزیر جا کے گلا پکڑ لیا اپنی بیوی کو، اور گلا پکڑ کر کے رکھے کہ میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میرے اور رسول اللہ کے راز کا افشا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنا گلا چھڑانا چاہ رہی ہیں لیکن یہ چھوڑ نہیں رہے، اور اسی طرح سے گردن پکڑ کر کے رسول اللہ تک لے کر کے آئے، جس سے بے حد محبت کرتے ہوں۔ آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آقا، آپ کا یہ غلام آپ کے راز کی حفاظت کر رہا تھا، لیکن دیوار پیچھے سے اس خاتون نے سن لیا، اگر آپ کا حکم ہے تو اس کو میں ختم کر دوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں انس چھوڑ دو، وہ بھی میری صحابیہ ہے، وہ راز کی حفاظت کرے گی۔ اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیا، پھر مسکرا کر اپنی بیوی سے کہا یہ رشتہ الگ ہے اور وہ محبت الگ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم جہاں آ جائے تو پھر کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا معمول تھا۔ تو یہ تین صحابہ کو جیسی حضور نے ایک بات میں کہہ دیا مدینے میں کہ ان تینوں کا بائیکاٹ، بیویوں نے بات کرنا چھوڑ دیا، ان کے بھائیوں نے، ماں باپ نے، کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تم سے بات نہیں کر سکتے۔
حضرت کعب کہتے ہیں زندگی اتنی کٹھن ہو گئی تھی، سخت ہو گئی تھی کہ جس کو دیکھو منہ پھیر رہا ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. چلو یہ باتیں تو ہم برداشت کر لیتے کہ مدینے والے کوئی ایک دوسرے سے کوئی بھی ملنا نہیں چاہ رہے ہم سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جائے تو میرے آقا بھی چہرہ پھیر لیتے تھے. یہ بہت سخت معاملہ تھا ان کے لیے. اور ان کی خطا کیا تھی؟ یہ بغیر عذر کے جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرمایا، ان کی بیویوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ کھانے کا برتن یوں سرکا دیتی تھی اور چہرہ پھیر کر کے چلی جاتی تھی. اگر وہ کچھ بات کرتے تو پیچھے مڑ کر کے، کیونکہ وہ رشتہ داریاں بھی تھیں، اس کے باوجود وہ کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا حکم دیا اسی پر ہم عمل کریں گے، کہیں ہمارا ایمان نہ چلا جائے. وہ عتاب میں چل رہے تھے اور اس اثنا میں ان کے تقریباً 40 دن گزر گئے. وہ کہتے ہیں کہ زمین تنگ ہو گئی تھی ہمارے لیے، رو رو کر کے ان کے حلقے پڑ گئے تھے، اتنا روئے تھے یہ تینوں صحابہ. تب یہ آیت نازل ہوئی حضور پاک پر، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ. اللہ فرماتا ہے وہ 3 لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے پیچھے رہ گئے، ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی. تو اس کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کا حکم دیا، سارے مدینے والوں نے ان کو تنہا کر دیا، چھوڑ دیا. ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. اللہ فرماتا ہے پھر جب انہوں نے سچی توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر میں اعلان فرماتے ہیں کہاں ہے کعب، کہاں ہے فلاں، کہاں ہے فلاں. تینوں صحابہ کا نام لیتے ہیں، وہ دوڑے دوڑے آئے اور حضور نے یہ جیسی آیت تلاوت کی. حضرت کعب کہتے ہیں میری زندگی میں ایسی عید کا دن آیا ہی نہیں تھا، ایسی عید کا دن آیا نہیں تھا جیسا مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری توبہ کی قبولیت کا مژدہ سنایا تھا. تو یہ 3 صحابہ، یہاں کہنے کی بات یہ ہے بڑے لوگ تھے صحابہ. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی غلطی کیا تھی، ان کی خطا کیا تھی، اتنا بڑا کیا کر دیا تھا، پیچھے رہ گئے تھے. نہیں میرے عزیزو، وہ صحابہ مشعل راہ ہدایت پوری امت کے لیے، وہ ستارے ہیں. ان کی ہلکی سی بھی چیز امت کے لیے بڑی بن سکتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں روک دیا تھا کہ تمہارے سے یہ خطا نہ ہو. تو بسا اوقات بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطی کو بھی پکڑ لینا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی غلطی کو ہلکے میں چھوڑ دیا جائے تو بعد کے نیچے والے لوگ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بادشاہ آدھے انڈے پر ظلم کو جائز کہہ دے تو رعایا مرغوں کو سیخ پہ چڑھا دے گی. ہاں ظاہر سی بات. اسی لیے علماء کرام کو، امام حضرات کو کہا گیا ہے کہ اگر تم نفل چھوڑو گے تو یہ مقتدی سنت چھوڑ دیں گے، تم سنت چھوڑو گے تو پھر یہ واجب چھوڑنے پر آ جائیں گے. تم اگر حرام چیزوں سے بچنے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے تو یہ کفر تک پہنچ جائیں گے. اسی لیے علماء ذوی الاحترام کو، مبلغین اسلام کو، دعات کو یہ کہا گیا ہے مکروہ چیزوں سے بھی بچو. حدیث جن صاحب جو راویان حدیث روایت لیتے تھے، میں آپ کو بتاؤں کسی ایسے محدث کے پاس وہ جاتے نہیں تھے جو مذاق میں بھی کبھی جھوٹ کہا ہو. مذاق میں بھی، پوری زندگی کی بات کر رہا ہوں، ایک محفل میں پوری زندگی بھر. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی چھوٹی سی بھی بات کو امت کے لیے بہت بڑا بنایا جا سکتا ہے. اگر اسی لیے سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سمجھیں آپ. یزید کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ بس یہی تو تھا کہ وہ فاسق و فاجر خلیفہ، اگر اس کو برداشت کر لیا جاتا تو بعد کے لوگوں کے لیے دلیل بن جاتی. رسول اللہ کا نواسہ جب فاسق و فاجر کو امام مان سکتا ہے تو ہم اپنے زمانے کے چوروں کو امام کیوں نہیں مان سکتے؟ ہماری مسجدوں کے مسلوں کا آج تک پاک ہونا، محترم رہنا، اس میں امام حسین کا صدقہ ہے. انہوں نے چھوٹی سی چیز اگرچہ آپ کے نظر میں ہو. ایک اور میں آپ کے سامنے حکایت عرض کرتا ہوں. ایک عالم دین ہے، وہ جہاز کے سفر پر ہیں اور پانی کے جہاز میں وہ بیچ دریا میں جب جہاز پہنچا، ان کے پاس 2000 سونے کے سکے تھے، 2000 اشرفیاں یہ سفر میں لے کر چل رہے تھے. اور راستے میں جب سمندر کے درمیان پہنچے تو اتفاق ایسا کہ اس جہاز پہ ایک چور بھی سفر کر رہا تھا، اچھا خاصا چور، ٹرینڈ. اور اس نے اس مولانا صاحب کو دیکھ لیا تھا کہ ان کے پاس سونے کے سکے ہیں، چرائے تو کیسے. اب جب سمندر کے بیچ پہنچ جائے جہاز تو نہ کسی کے آنے کا اندیشہ، نہ کسی کے باہر جانے کا، جو ہے جہاز میں. تو اس نے ایک ہیلا اپنایا. اس نے کیا کیا؟ اچانک رات کو واویلا مچانا شروع کر دیا. ہائے افسوس، میرے 2000 سکے کسی نے چرا لیے، میرے سونے کے 2000 اشرفیاں کسی نے چوری کر لیا. کون؟ یہ چور نے اعلان کرنا شروع کیا. اور اتنا رویا کہ سارے لوگ اس کو آ کر کے تسلی دینے لگے. پھر جو لیڈر تھا اس سے کہا گیا کہ دیکھو اس غریب کے کسی نے 2000 سکے چوری کر لی. اب یہاں سے کوئی بھاگ تو سکتا نہیں، جہاز میں جو ہوگا چوری کیا ہوا وہ اسی اندر ہوگا، یہیں ہوگا، چرایا ہوا مال بھی یہیں ہوگا. تو اس نے ضد کر دیا کہ میرا مال ڈھونڈا جائے.
اس کو پتا تھا، اس نے اچھی طرح سے دیکھا تھا مولانا صاحب کے پاس 2000 سکے ہیں. تو کپتان نے عملے کو کہا کہ سارے لوگوں کی تلاشی لی جائے. سب کی تلاشی لی گئی، ایک کے بعد دیگرے، ہر ایک کو قطار میں لگا کر پورے جہاز کی تلاشی ہو گئی. وہ سکے کہیں نہیں ملے. وہ مولانا صاحب کے جھولے، ان کے جو جتنے بسترے سب چھان مارے، کہیں نہیں ملے. اس چور نے دیکھا، بار بار کہا ان کا اور ایک بار چیک کرو، ان کا اور ایک بار چیک کرو، ملا ہی نہیں. اب یہ ہکا بکا رہ گیا. اس نے تو رات کو گنا میرے سامنے، اب کہاں چھپایا ہے اس نے؟ پورے جہاز میں کہیں نہیں ملا. تو لوگوں نے پھر اس کو کوسنا شروع کیا، اس کو مارنے بھی لگ گئے کہ جھوٹا آدمی، بغیر کسی چیز کے اس نے ایسے ہی لوگوں کو پریشان کیا. اس کے تھے ہی نہیں پیسے، کہاں گئے؟ جہاز میں سے 2000 سونے کے سکے. اس کے بعد جب شانت ہو گئے، مار کھا کر کے آیا چور، تو رات کی تنہائی میں اسی عالم کے پاس آیا. کہا کہ حضرت ایک بات بتاؤ، کل رات تمہارے پاس تو 2000 سکے تھے نا، سونے کے سکے تھے نا، تم گن رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں تھے، تو میرے پاس تھے اور تم دیکھ رہے تھے، یہ بھی مجھے پتا ہے. کہا کیا کیا پھر آپ نے؟ کہاں چھپایا ہے؟ کہا جیسے ہی تو نے چوری ہونے کا اعلان کیا ویسے ہی میں اٹھا کے سمندر میں ڈال دیا. کہا سمندر میں ڈال دیا؟ 2000 سونے کے سکے سمندر میں پھینک دیا؟ کہا ہاں پھینک دیا. کہا کیوں؟ کہا تو جانتا نہیں، میں حدیث رسول سناتا ہوں، لوگوں کو حدیث رسول سناتا ہوں. وہ سکے میرے پاس ملتے ہیں، اور تو نے تو اعلان کر دیا تھا، دعویٰ کر دیا تھا کہ تیرے چوری ہو گئے ہیں. میرے پاس ملتے، مجھے صفائی دینے میں پتہ نہیں کتنے وقت لگتا، تیرے ہیں یا میرے ہیں، یہ کورٹ میں جاتے، عدالت میں جاتے، کم از کم اتنا تو ہوتا کہ تہمت میرے اوپر چوری کی لگ گئی ہوتی، میرے اوپر چوری کی تہمت تو لگ گئی ہوتی، اس کا صفایا بعد میں ہوتا کہ میں لایا کہ تو لایا. اور میں اس تہمت سے بچنے کے لیے اپنے سکے اٹھا کے پھینک دیا کہ کل کو کبھی میری حدیث رسول سنانے پر لوگ یہ نہ کہیں کہ جس پر چوری کا الزام تھا وہ رسول کی حدیث کیسے سنا سکتا ہے. میں اس تہمت سے بچنے کے لیے وہ سکے اٹھا کر پھینک دیا. میں اور حیرت کی بات آپ کو بتاؤں، یہ مولانا صاحب، یہ عالم دین کوئی اور نہیں، وہ امام بخاری تھے، جن کی بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب اس روئے زمین پر کوئی ہے تو بخاری شریف ہے. تو میرے عزیزو، بڑے لوگوں کی چھوٹی چیز کے لیے بھی بہت خیال کرنا ہوتا ہے، بہت احتیاط. اسی لیے بزرگان دین، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے، آپ چل رہے تھے، ایک 8 سال یا 10 سال کے بچے کو کیچڑ میں چلتے ہوئے دیکھا، پھسل رہا تھا، تو آپ نے اس سے کہا بیٹا سنبھل کے چل، سنبھل کر کے چل. اس بچے نے آپ کو جواباً کہا امام اعظم ابو حنیفہ سے کہ حضور میں گروں گا، میری ہڈی ٹوٹے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، آپ سنبھل کے چلو، آپ گرو گے تو پیچھے پوری امت گر جائے گی. امام اعظم فرماتے ہیں اس کا یہ جملہ میں نے زندگی بھر اپنے درس کے لیے رکھ لیا. ہوتا یہی ہے میرے عزیزوں، صحابہ کرام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سختی فرمائی تھی، اس کی وجہ یہی ہے کہ قیامت تک آنے والی امت یہ صحابہ کو فالو کرنے والی ہے. ان کی کسی بھی ہلکی سی چیز کو بھی دیکھ کر کے امت اگر اسی راستے کو فالو کرے گی تو کیا ہوگا؟ تھوڑا ہلکا کج یا ہلکا ٹیڑھاپن بھی حضور نے ان کے اندر باقی رہنے نہیں دیا. صحابہ کو اتنا مکمل بنا دیا گیا تھا کہ قیامت تک پیدا ہونے والے سب سے اچھے لوگ جو تھے ان سب کو اللہ نے چن کر کے رسول اللہ کا صحابی بنایا. اسی لیے ہم فجر کے بعد صحابہ کی سیرت بھی عرض کر رہے ہیں. آپ کو حدیث میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. یہ آیتیں تھیں. بہرحال ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مسجد کا بھی ذکر کیا ہے اس میں جس کو ڈھانے کا حکم دیا گیا تھا، مسجد ضرار. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی. یہ کیا تھی مسجد ضرار؟ کچھ منافق تھے مدینہ طیبہ میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، لیکن ان کو پورا چانس ملتا نہیں تھا کہ اپنی تنہائی میں میٹنگ کرنے کے لیے حضور کے خلاف، اسلام کے خلاف. وہ چھپے ہوئے کافر کو کیا کہتے ہیں؟ چھپے ہوئے کافر کو منافق کہتے ہیں. چہرہ اس کا سب کچھ مسلمانوں کی طرح، نماز بھی پڑھتا ہوگا، سب کچھ کرتا ہوگا، لیکن اندر سے وہ کافر ہے، اس کو منافق کہتے ہیں. تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ ہم بڑے دور رہتے ہیں محلے میں، وہاں سے مسجد نبوی آنے میں ہم کو لمبا وقت لگ جاتا ہے اور آنے جانے کی تکلیفیں ہیں، لہٰذا ہم کو ایک الگ مسجد بنانے کی پرمیشن دیجیے، الگ ہم ایک مسجد بنا لیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر پر جا رہے تھے، ان لوگوں نے مسجد بنا لی، لیکن ان کا مقصد دوری کی وجہ نہیں تھی. مسجد نبوی تو صحابہ کہاں کہاں سے آتے تھے، کھیتی باڑی کرنے والے صحابہ بھی آتے تھے جو مدینے کے باہر رہتے تھے، لیکن یہ لوگ مدینے سے بہت دور نہیں تھے. مسجد قباء جہاں پر آج ہے بنی ہوئی ہے اس کے قریب ہی انہوں نے ایک الگ مسجد بنا لی، لیکن وہ میٹنگ کا ایک اڈا تھا، فتنوں کا ایک اڈا تھا، وہ مسجد نہیں تھی. اس میں بیٹھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بناتے تھے، اسلام کو کمزور کرنے کے منصوبے وہاں پر بنائے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے حکم دیا
کہ اس مسجد کو ڈھا دیا جائے، جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. تو وہ مسجد ضرار اس لیے کہلاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ اس طرح کا فتنوں کا اڈا اگر مسجد کی شکل میں ہو تو اس کو ختم کر دیا جائے. اس کو ہٹا دیا گیا اور وہاں پھر کبھی بھی آج تک مسجد نہیں بنائی گئی. تو اس کو مسجد ضرار کہا گیا. آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سکھاتی ہو وہ مسجد نہیں، وہ مسجد ضرار ہے. مسجد ضرار ہے. حالانکہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے. وہ لوگ بھی اللہ کی عبادت کے لیے مسجد شروع کیے تھے، لیکن وہاں کر کیا رہے تھے؟ نبی پاک سے بغض اور عداوت. آج کے زمانے میں بھی جو حضور کی محبت سے دور کرنے والے جس مسجد میں بھی پیغامات ہوتے ہوں وہ مسجد نہیں ہے، وہ مسجد ضرار ہے. ایسی مسجدوں میں نہ جائیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور کیا جاتا ہو، ان کو عام بشر کہا جاتا ہو، بڑے بھائی کے برابر کہا جاتا ہو، پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے یہ کہا جاتا ہو، ان کا خیال آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر کہا جاتا ہو، نعوذ باللہ من ذالک. ان ممبروں سے جہاں رسول اللہ کی شان میں بھونکا جاتا ہو وہ مسجد کا ہے، وہ مسجد ضرار ہے. مسجد وہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ ذکر حق، یعنی ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جدیو، یعنی اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہو اور حضور کو چھوڑ کر کے ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جدیو. واللہ ذکر حق نہیں، کنجی سقر کی ہے. سقر کہتے ہیں جہنم کو. تو خالص اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں اللہ اللہ کرنے کے لیے یہ بنایا ہوں، نبی کا یہاں کوئی تذکرہ نہیں ہوگا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو جہنم کی کنجی ہے. شیطان بھی اللہ کو مانتا تھا لیکن رسالت کا انکار کیا. بہرحال اللہ تعالی ہماری مسجدوں میں وہ روحانیت آج بھی باقی ہے کہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ختم ہوتے ہی میرے نبی کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرتے ہیں. یہاں محبت کے پیغامات دیے جاتے ہیں. ہماری شروعات ہوتی، کبھی محفلیں ہوں، کوئی بھی مجلس ہو، محفل ہو، نعت پاک مسجد میں پڑھی جاتی ہے، نبی پاک کی شان مسجد میں بیان ہوتی ہے. اور نمازوں کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اجتماعی طور پر سلام اور درود بھیجنے کا ہمارا معمول ہے یا نہیں؟ آج بھی ہر نماز کے بعد ہمارے یہاں امام کیا کہتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حالانکہ کوئی یہ کہتا کہ یہ درود یہاں کیوں پڑھ رہے ہو، اللہ کی عبادت کرو مسجد میں، رسول کا یہاں کیوں ذکر ہے؟ نہیں، تمہاری نمازیں کمپلیٹ نہیں جب تک رسول پر سلام نہیں بھیجتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عشق کے ماحول میں زندگی عطا فرمائے اور گمراہ کفار بدین لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.